سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد ذل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله بزرگان محترم کل جو ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ اعمال کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے علماء نے دو تین باتیں لکھی ہیں ایک تو سب سے پہلے حسن نیت اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے اخلاص کی برکت سے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت وزنی ہو جاتا ہے اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا تو اعمال کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے ان کے ملفوظات کے اندر کل ہی نظر سے گزری فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ریاکاری جو ہے ایسی بیماری ہے کہ جلدی ختم نہیں ہوتی انسان کے دل کے اندر نفس چونکہ پیچھے لگا ہوا ہے شیطان پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ نیت میں فساد پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ نیت میں فساد ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی عمل تو نہ چھوڑے البتہ استغفار کرتا رہے مانگتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ جو ریاکاری شہرت کا جذبہ یا اور کوئی اپنی ناموری کا جذبہ دل میں آ جاتا ہے یہ نفس کا شرارت ہے شیطان کی ضلالت ہے ورنہ میں دل سے نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے اور عمل جاری رکھے عمل کو نہ چھوڑے ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے نتیجے کے اندر ہم سے عمل ہی کو چھوڑوا دے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تو خرچ کرنا بند کرا دیا تلاوت کر رہے تھے تلاوت ختم کرا دی ذکر کر رہے تھے ذکر بند کرا دیا یہ نہ ہو عمل تو جاری رکھے البتہ استغفار کرتے رہے توبہ کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر یہ ریا جو ہے ختم ہو کر عبادت اور عبادت میں اخلاص پیدا ہو جائے گا لہذا شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ یہ بھی حربہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک چال ہوتی ہے عمل سے دور کرانے کی اس لیے عمل تو ہرگز نہ چھوڑے البتہ اللہ سے دعا کرتے رہے شروع سے حسن نیت کی نیت کرے حسن نیت کی کوشش کرے اخلاص کی کوشش کرے خدا نہ خواستہ دل میں کچھ آ بھی جا رہا ہو استغفار کرتا رہے مگر عمل نہ چھوڑے اپنی تلاوت ہے اپنے ذکر ہے اور اپنے روزے ہیں نماز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ایک چیز سے یہ فرمائی اور ایک بہت مشہور چیز یہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہو اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا سنت کے ساتھ عمل ہونے کے ساتھ ہمارے دل جو ہے اخلاق رذیلہ سے بھی پاک ہوں جتنا ہمارے دل اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں گے اور قلب سلیم ہوگا
انشاءاللہ ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اخلاق رذیلہ جو دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں کیا ہے؟ ایک تو ہماری ظاہری بیماریاں ہوتی ہے، کینسر ہے، معاذ اللہ، سب کے اللہ حفاظت فرمائے، اور نہ معلوم کیا کیا بیماریاں ہیں، کرونا وائرس ہے، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ جو بیماریاں ہوں اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور دل کی جو بیماری ہے اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ظاہری بیماری کے نتیجے میں انسان کے اوپر زیادہ سے زیادہ دنیا میں موت آ سکتی ہے، باقی یہ بیماری اس کو جہنم میں لے جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا نہیں، بلکہ اس بیماری پر اگر اسے صبر کیا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بیماری پر سفر اور بیماری کے اوپر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی برکت سے اللہ اس کو شہادت کی موت اور انشاءاللہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ظاہری بیماریاں اس کا آخری انجام دنیا کے اعتبار سے موت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ اس پر رضا بالقضا ہو تو پھر یہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہے۔ لیکن دل کی بیماریاں جو ہیں یہ اللہ بچائے، اللہ بچائے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ دل کی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو جہنم میں پہنچائیں گی اور انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کے نیکیوں کو جلا کر، جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑی کو اور گھاس کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، یہ دل کی جو بیماریاں ہیں یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ حسد ہے، جلسی، ادیکھائی جس کو کہتے ہیں، عجب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، آئی ایم سم تھنگ، کہ میں کچھ بھی ہوں، میں بھی کچھ ہوں، اور اس کے آگے عجب، تکبر، یہ تکبر کہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کنس، دل کے اندر بغض رکھنا، دل کے اندر بغض ہے لوگوں کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے، کسی کے ساتھ کچھ لڑائی ہو گئی بس بات چیت بند، کلام سلام بند، منہ پھیر لیا، آمنے سامنے ہو گئے تو ایک دوسرے کو پیٹ پھیر کر چلتے بنے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں ہماری دل کی، اور بخل ہے، حرص ہے، طمع ہے، اور حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ دل کی سخت ترین بیماریاں ہیں۔ اس لیے اپنے دل کا بھی ہم جائزہ لیتے رہیں کہ میرے روح کے اندر، اس کو روح کی بیماریاں بھی کہتے ہیں، دل کی بیماریاں بھی کہتے ہیں، کہ میرے اندر یہ بیماریاں تو نہیں ہیں۔ مثال کے طور حسد، آج خالی حسد کے اوپر بات کر لیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ جلسی جس کو کہتے ہیں، ادیکھائی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، اب چاہے وہ دنیاوی نعمت ملی ہو اس کو، اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا، ماشاءاللہ، اچھا گھر اس کو مل گیا، اچھی کار اس کو مل گئی، اس کا بزنس اچھا چل رہا ہے، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ادیکھائی پیدا ہوتی ہے، جلسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے۔ تو حسد کے اندر، دل کے اندر یہ بات آئے کہ دوسرے کی نعمت دیکھی نہ جائے، اور دیکھے نہ جانے کے ساتھ پھر دل میں یہ بھی تمنا پیدا ہو کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کا بزنس فیل ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، لوگوں میں وہ ذلیل ہو جائے، یا دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اللہ نے کوئی کمال دیا ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، اللہ اس سے خوب کام لے رہے ہیں، قاری ہے، بہترین قرات پڑھتا ہے، لوگوں میں اس کی مقبولیت ہے، اور اب کوئی شخص اس کی اس مقبولیت کو دیکھ نہ سکے اور اس کے خلاف کوئی اسکیم چلائے، اس کے خلاف کوئی باتیں چلائے، اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوشش کرے کہ اس کی جو عزت ہے، لوگوں میں مقبولیت ہے، وہ ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اس حسد کے نتیجے میں ہماری نیکیوں کا کیا حل ہوگا؟ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ یہ حسد کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے تمہارے دل کی، کہ تمہاری نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو جو تم نے بڑے مجاہدے سے کیے ہیں، بڑی محنتوں سے کیے ہیں، یہ تمہارے ان اعمال صالحہ کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو اور چارے وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ کوئی چارہ رکھا ہوا ہو، گھاس وغیرہ سوکھی ہوئی ہو، گیلی ہو، اس میں آگ لگ جائے تو وہ آگ لکڑیوں کو، چارے کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے،
اسی طریقے سے یہ حسد تمہارے دل کے اندر جو جلسی پیدا ہو رہی ہے، یہ جلسی اور حسد اور دکھائی تمہاری نیکیوں کو اور اعمال صالحہ کو اسی طرح جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، حج اور عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور اچھی طرح انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی ہمدردی غمخواری بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن دل میں حسد بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کو ذلیل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کی نعمتیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو یہ حسد کی بیماری بھی جو دل میں لگی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری نیکیاں برباد اور اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو، خدا نخواستہ اگر میرے اندر حسد ہے تو اس حسد کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ حسد کو ختم کرنے کی کیا کوشش ہے، کیا اس کے لیے علاج ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، جو عارفین ہیں اور مصلحین ہیں، فرماتے ہیں کہ جس پر تم کو حسد آ رہا ہے، جس کے اوپر تم کو جلسی ہو رہی ہے، تم اس کے لیے دعا شروع کرو، اس کے لیے خوب دعا کرو۔ نفس نہیں مانے گا، نفس تو یہ چاہے گا کہ وہ ذلیل ہو، نفس تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی تجارت ختم ہو جائے، نفس تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی عزت ختم ہو جائے، مگر چونکہ مجھ کو اپنی بیماری سے نکالنا ہے، مجھ کو اس بیماری کو دل سے ختم کرنا ہے، تو دل سے ختم کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے غائبانہ خوب دعائیں کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، اس کی تجارت میں، اس کی عزت میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں، ہر چیز میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ اور جب وہ شخص سامنے آ جائے، ملاقات ہو جائے، تو آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اس کو سلام کرے، بہت تواضع سے اس کے ساتھ پیش آئے، حالانکہ دل میں حسد ہے، لیکن اسی طرح حسد ختم ہوگا۔ ہم نفس کو دبائیں گے، نفس کو کچلیں گے، نفس کو ماریں گے، تو جا کر یہ نفس کی بیماری ختم ہوگی۔ اور اگر نفس کے تابع ہم رہے اور نفس کے تقاضے پر چلتے رہے تو یہ حسد بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے خلاف ہم اسکیمیں بناتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب اس کے لیے دعائیں بھی شروع کر دیں گے، سامنے جب آئے گا تو اس کے ساتھ تواضع سے اور بڑی محبت سے پیش آئیں گے، اور اس کے سامنے بھی اس کے ساتھ، اس کے سامنے دعائیں دیں، اس کو منہ پر زبانی کہ اللہ تعالی عزت میں اور اضافہ فرمائے، مقبولیت میں اور اضافہ فرمائے، تیری تجارت میں اور، تمہاری تجارت میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے کرتے 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 نفس دبے گا، اور دبنے کی برکت سے انشاءاللہ یہ حسد کی جو بیماری ہے ختم ہوگی۔ اور حسد کے اوپر جو گناہ ہے اور حسد کے اوپر جو وعید شدید بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن جب میں اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہوں، نفس کا تقاضا حسد کا ہے اور میں حسد کے خلاف کر رہا ہوں، حسد کے خلاف اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، حسد کے خلاف اس کی تعریف کر رہا ہوں، حسد کے خلاف اس کے ساتھ تواضع سے پیش آ رہا ہوں، تو اس کے خلاف کرنے کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حسد نہیں رہے گا، اور ہمارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، اعمال ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرنے کی برکت سے اور اس کے لیے حقیقت میں سامنے آ جائے تواضع سے پیش آنے کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نیکیاں باقی رہیں گی، اور نیکیوں میں بلکہ برکت ہوگی، اور انشاءاللہ نفس کے خلاف کرنے کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے کیونکہ نفس کے خلاف کر رہا ہے، نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، دل کا تقاضا ایسا ہے کہ اور اس کو میں بدنام کروں، اس کے خلاف اور کوئی سازش بناؤں، اس کے خلاف اور کوئی اسکیم بناؤں، اپنے اسکیم بنانا چھوڑ دی، سازشیں ختم کر دی، لوگوں میں اس کو ذلیل کرنا ختم کر دیا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، تو نفس کے خلاف کرنے کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ ثواب ملے گا، اب بجائے گناہ کے ثواب ملے گا۔ اس لیے دل کے اندر ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، میں بھی اور آپ بھی، ہر ایک، اس لیے ہم کو اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا ہے۔ مجاہدے کر کے ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اگر حسد کے نتیجے میں برباد ہو رہا ہے تو کیا فائدہ؟ نہ دنیا رہی نہ آخرت بنی۔ اور حسد جب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پر انسان جب عمل کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ بھی ذہن میں رہے، یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ نتیجے کے اندر آخرت تو برباد ہو رہی ہے، اعمال تو ختم ہو رہے ہیں، لیکن جب حسد کو اپنے دل میں ہم پالے رکھیں گے، اس کو باقی رکھیں گے، تو یہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، اس کو بھی کبھی چین نہیں ملے گا، اس کو بھی کبھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ جس کو دیکھے گا بس اس کے دل میں حسد کی آگ جلنا شروع ہو جائے گی، کسی کی اچھی حالت اس سے دیکھی ہی نہیں جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج حسد ہے جان ہے جب تک جان میں، حسد کے نتیجے میں خود رنجیدہ رہے گا، ہمیشہ خود پریشان رہے گا اور خود بے چین رہے گا، تو حسد کی آگ میں خود جلتا رہے گا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میرے حسد کی وجہ سے اس کی
تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے یہ مشکل ہے، البتہ اس کو ظاہری طور پر ممکن ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے نبی سورہ فلق کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد یہ دعا بتلائی ہے کہ انسان حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ بھی مانگتا رہے۔ وہ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتا لیکن تکلیف پہنچا سکتا ہے، آپ کو پریشان کر سکتا ہے، اور حسد کے نتیجے میں آپ کی زندگی کو بے چین بنا سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف ہم دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ حاسدین کی حسد سے میری حفاظت فرمائے، اور جو حسد میں مبتلا ہے اگر وہ اپنی حسد کی بیماری کو ختم نہیں کرے گا تو وہ خود حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، نیکیاں برباد ہوں گی، اعمال ختم ہوں گے، نہ دین اور نہ دنیا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ ہمیشہ بے چین، ہمیشہ پریشان، اور آخرت کے اعتبار سے جو اعمال کر رہے ہیں وہ بھی برباد۔ اسے دوستوں بزرگوں، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے ہم کو اپنے دل کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ دل کے اندر کہیں میرے حسد کی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر حسد کی بیماری ہے تو نفس کے خلاف کرنا شروع کر دیں اور تواضع سے پیش آنا شروع کر دیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ نفس کے خلاف کرتے 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 یہ حسد ختم ہوگا، اور نفس کے خلاف کرنے کی برکت سے پھر انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم عطا فرمائے، یہ سمجھ عطا فرمائے، اور اس بیماری سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما کر اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی اور اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، اور دنیا کا بھی چین سکون عطا فرمائے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے اعمال باقی رہیں اور محفوظ رہیں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے کہیں سنی باتوں کو قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔